دربار سجا ہوا تھا۔ سلطنت عباسیہ کے دارالخلافہ بغداد میں سلطنت کے چند عہدیداروں کے علاوہ شہر کے وہ علماء بھی دربار میں بیٹھے تھے جو تاتاریوں کی حمایت کر رہے تھے اور ہندوستان چھوڑ کر اہل بغداد کو تاتاریوں کی چنگل سے آزاد کرانے کے لیے آنے والے خوارزم شاہ کے بیٹے سلطان جلال الدین کی مخالفت میں فتوے شائع کر کے کافی شہرت حاصل کر چکے تھے۔ خلیفہ مستنصر کی مسند سے نیچے دائیں طرف شہزادہ مستعصم رونق افروز تھا اور اس کے ساتھ علماء اور سرداروں کا وہ گروہ کرسیوں پر بیٹھا تھا جو ترکستان سے بغداد کے خلیفہ اور عوام کے نام تاتاریوں کی دوستی کا پیغام لے کر آیا تھا۔ دربار میں یہ بحث چل رہی تھی کہ تاتاریوں کے حملوں سے بچنے کے لیے آیا سلطان جلال الدین کو اہل بغداد کی طرف سے فوجی قوت فراہم کی جائے تاکہ وہ سب مل کر اس آفت کا مقابلہ کریں، یا پھر ہتھیار ڈال کر شریفوں کی طرح تاتاریوں کے سامنے بغداد کو ٹوکری میں رکھ کر پیش کر دیا جائے۔ خلیفہ اور اس کے چند سردار جو تاتاریوں سے صلح کے حامی تھے اپنی رائے کا اظہار کر رہے تھے کہ تاتاریوں نے اہل بغداد کو امان دینے کا جو وعدہ کیا ہے وہ حق ہے، لہٰذا ان سے خواہ مخواہ لڑائی مول لینا اپنے پیروں پر کلہاڑی مارنے کے برابر ہے۔ مگر وہ یہ بھول رہے تھے کہ شکست خوردہ قوم کو فتح یاب ہونے والی قوم کبھی سر آنکھوں پر نہیں بٹھاتی، اور وہ بھی ایسی قوم جس کے اجداد میں چنگیزیت ہو اور جس کا من پسند مشغلہ انسانی کھوپڑیوں کے مینار تعمیر کرنا رہا ہو۔ عالیشان دربار میں شاہانہ انداز سے مسندوں اور نشستوں پر براجمان سلطنت کے حاکموں کے ہاتھوں اپنی قوم کا سودا ہوتے دیکھ کر دربار میں موجود ایک شخص کھڑا ہوا۔ وہ غصے سے کانپ رہا تھا۔ اب جو اس نے تقریر شروع کی تو اس کا ہر لفظ سامعین کے لیے ایک چبھتا ہوا نشتر تھا۔ اسے یہ بھی معلوم نہ تھا کہ وہ کہاں کھڑا ہے۔ خلیفہ حیران تھا کہ اس نے اسے بولنے کا موقع کیوں دیا۔ وہ دربار میں ہونے والی بحث سے یہ نتیجہ اخذ کر چکا تھا کہ ضمیر فروشوں نے صرف اپنی ضمیر کا ہی نہیں، اس سلطنت کے چھپے چھپے اور بچے بچے کو فروخت کر دینے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ وہ کہہ رہا تھا، میری تسلی ہو چکی ہے، مجھے وہ چٹان نظر آ رہی ہے جس کے ساتھ اس قوم کی کشتی کو اس کا ملاح اپنے ہاتھوں پاش پاش کرنے والا ہے۔ یہاں بیٹا ہر فرد اپنے آپ کو غلط فہمی میں مبتلا کیے ہوئے ہے۔ یہ لوگ اس قوم کے خیر خواہ نہیں ہیں اور تاتاریوں کی حمایت میں نکلنے والے یہ جملے ان کے دل کی نہیں، ان کے پیٹ کی آواز ہے۔ اے مسلمانوں کے خلیفہ، اگر مجھے اجازت ہو تو میں اس بغداد کے لاکھوں علماء کو آپ کے سامنے لا کھڑا کروں گا جن کا ضمیر بیدار ہے، اور ان میں سے ہر ایک آپ کے سامنے تاتاریوں کے خلاف اعلان جہاد کی تائید کرے گا۔ قوم کے رہنما یہ نہیں ہے جو آپ کے دربار میں شایع نشان بیٹھے ہیں اور جن کا کام صرف یہ رہ گیا ہے کہ مناظروں کے بڑے بڑے میدان سجا کر کوے کے حلال یا حرام ہونے کے فتوے صادر کرتے رہے، بلکہ قوم کے اصل رہنما وہ علماء ہیں جو قوم کے لیے ابھی بھی جینے اور مرنے کے لیے تیار ہے۔ اے مسلمانوں کے خلیفہ، مجھے معلوم ہے کہ میری تقریریں بے سود ہیں۔ یہ لوگ جو یہاں بیٹھے آپ کو یقین دلا رہے ہیں کہ تاتاری اہل بغداد کے ساتھ کیے ہوئے معاہدے نہیں توڑیں گے۔ میں انہیں یقین دلاتا ہوں کہ جب تاتاریوں کی تلواریں بے نیام ہوگی تو وہ سرخ اور سفید خون میں تمیز نہیں کریں گے۔ یہ کہہ کر نوجوان خلیفہ کے محل سے باہر نکل رہا تھا اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ وہ کہہ رہا تھا، ان پتھروں میں زندگی پیدا کرنا میرے بس میں نہیں۔ بغداد کی تباہی مقدر ہو چکی ہے۔ بغداد کی تباہی کا فیصلہ ہو چکا تھا۔ تاتاری اب بغداد پر حملے کی تیاری کر رہے تھے۔ خلیفہ کے وزیر ابن علقمہ نے ہلاکو خان کے ساتھ ساز باز کر لی تھی اور اب وہ خلیفہ کو مشورہ دے رہا تھا کہ علم اور روحانیت کے اس شہر بغداد میں 3 لاکھ فوج کی کیا ضرورت ہے، ان کو رخصت دی جائے۔ چنانچہ سب اچھا کی پٹی آنکھوں پر باندھتے ہوئے خلیفہ نے فوج کو دائمی رخصت دے دی۔ ادھر ہلاکو خان سر پر آ کھڑا ہوا، جبکہ بغداد کے علماء کو مناظروں سے فرصت نہیں تھی اور عوام کے نزدیک ان بحثوں سے زیادہ دلچسپ کوئی مشغلہ نہیں تھا۔ مناظرہ بازی بحث و مباحثہ اور شعلہ بیانی سے شروع ہوتی، دلائل کا سہارا لیتے ہوئے گالم گلوچ تک پہنچتی اور یہاں سے ہاتھا پائی کا رخ اختیار کر جاتی، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے عالیشان خیموں اور کناتوں میں جہاں ان مناظروں کا انتظام کیا جاتا، فریقین کی طرف سے آگ کے شعلے بلند ہو جاتے اور سینکڑوں تماشائی مناظرہ بازی کی نظر ہو کر جان سے چلے جاتے۔ ادھر 643 ہجری میں ہلاکو خان نے بغداد پر چڑھائی کر دی۔
اور بغداد پورا ہلاکو خان اور تاتاریوں کی بربریت کا شکار ہو چکا تھا۔ 34 دن تک جاری اس قتل عام میں 20 لاکھ انسانوں میں سے صرف 4 لاکھ انسان اپنی جانیں بچا کر بھاگنے میں کامیاب ہوئے۔ دریا دجلہ مسلمانوں کے خون سے سرخ تھا۔ کتب خانوں میں خاموشی ہی خاموشی تھی، لیکن یہ خاموشی مطالعہ میں غرق لوگوں کی وجہ سے نہ تھی، بلکہ ہلاکو خان کی طرف سے لگائی گئی آگ سے وہاں بلند ہونے والے شعلوں میں دبی ایک ہیبت ناک خاموشی تھی جس سے پورے بغداد پر وحشت طاری تھی۔ درسگاہیں اور مکانات سب آگ کے شعلوں کی لپیٹ میں تھی۔ وہ سارے خوشامدی علماء جو دربار سلطنت سے بڑے بڑے تحائف کے رسیا تھے، اور وہ امراء اور خلفاء جو مسند پر بیٹھ کر خدا کے دین کا مذاق اڑاتے تھے، سب کے سب اس تباہی کا ایندھن بن گئے۔ خلافت عباسیہ کا آخری چشم چراغ قتل نہ کیا گیا، بلکہ ہاتھی کے پاؤں کے نیچے ڈالا گیا۔ جاتے جاتے احتیاط کے طور پر کہ کہیں کوئی انسان اس شہر بغداد میں زندہ نہ بچ گیا ہو، ہلاکو خان نے شہر کے بند توڑ ڈالے اور شہر سیلاب کی زد میں آ گیا۔ تھوڑے ہی دن بعد بغداد کی گلیوں اور چوراہوں پر کووں اور کتوں کے سوا کسی کا راج نہ تھا۔ بغداد ماضی کا حصہ بن چکا تھا۔ علم کی روشنی کو ٹکرانے والے اب محیط تاریکی میں ڈوب چکے تھے۔ پورا منظر چیخ چیخ کر مسلمانوں کی حالت زار پر ماتم کر رہا تھا۔